ایک درویش کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کعبے کا میں طواف کرنے گیا تو رات کے وقت ایک شخص پتھر پہ سر رکھ کے روتا ہے اور کہتا ہے مالک مہربانی کرنا، میں نے 40 سال تیری ڈیوٹی کی ہے، میری کو 2-4 دن کی قبول کر لینا، میں نے 40 سال تیری نوکری کی، قبول فرما لینا، قیامت میں رسوا نہ کرنا۔ وہ شخص کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں میں سمجھا کو بڑا گناہگار ہے، تو میں جا کے اسے تسلی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کوئی نہیں فکر نہ کر، اللہ بڑا کریم ہے، کوئی بڑا گناہگار ہے، رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں قریب گیا اور میرے قدموں کی آہٹ اس بزرگ کے کانوں تک گئی اور انہوں نے سر اٹھایا تو میں تو تڑپ گیا، یہ تو بغداد کے پیر غوث اعظم جیلانی ہے کہ میں نے 40 سال کیے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے، جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے، بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر، پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے، لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے۔ حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چلتے رہیں، جدوجہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں۔ ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی، اس کا بیٹا تھا 10 سال کا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ صحیح ہے۔ وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، میری سگی اماں یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی اور کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دینی، جا دوڑ جا گھر سے، تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، ڈھونڈ کے لاتی تھی، پھر میری منت کرتی تھی، پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر، مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی، پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی تھی، جھوٹی تھی، پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے بات یہ سچی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے، پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی، پکڑتا ہوں نہیں دیتی، سچ بولتی ہے، اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے۔ او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے۔